الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اس آئین شکنی میں جو کردار ملوث ہیں ان کے خلاف قانون حرکت کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سما اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ ملک میں سیاسی گہما گہمی جاری ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب سے عمران خان صاحب گھر گئے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی بڑی خبر سننے کو ملتی ہے، اور ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت بچانے کے آخری حربے کے طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری سے رابطے کی کوشش کی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین اور محسن بیگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 27 مارچ سے پہلے عمران خان نے ایک معروف شخصیت کے ذریعے آصف علی زرداری کو پیغام پہنچایا۔ آصف علی زرداری کو عدم اعتماد سے ہاتھ اٹھانے کی انہوں نے درخواست کی، ووٹنگ کا حصہ نہ بننے کا کہا گیا۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ عمران خان جنہیں چور ڈاکو کہا کرتے تھے اور وہ تھکتے نہیں تھے ان کو چور ڈاکو کہتے ہوئے، کیا وہ ان سے بات کریں گے، ان سے NRO مانگیں گے جن کو وہ چور ڈاکو کہا کرتے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات پر بات چیت جاری ہے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ IMF پروگرام کی 1 سال کے لیے توسیع کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ سابقہ حکومت کی فیول، تیل، بجلی پر سبسڈی واپس لی جائے گی۔ مشن کے پاکستان آنے سے پہلے تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ ڈیزل 51 روپے اور پیٹرول بھی 21 روپے مہنگا ہو سکتا ہے، جبکہ بجلی کی قیمت بھی 5 روپے فی یونٹ تک بڑھ سکتی ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس کی شرح 0 رکھنے کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اگر حکومت لیوی یا سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیتی ہے تو اس صورت میں اضافہ اس سے کہیں زیادہ بنے گا جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت خرید اور فروخت کے درمیان فرق کو خود برداشت کرنے کے لیے 30 اپریل تک 68 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کرنے کی منظوری دی تھی۔ ظاہر ہے سبسڈی اگر ختم کی جاتی ہے تو پھر یقیناً یہ پھر عوام کے اوپر ایک زائد بوجھ ہوگا، ایک کڑوی گولی ہے جو حکومت کو نگلنا پڑے گی، مگر اس کے نتائج بہت زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس اضافے سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس سے نمٹنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا میاں شہباز شریف کی حکومت کے لیے۔ تو ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے، ان کا احاطہ کریں گے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران صاحبہ، سینئر تجزیہ کار حیدر وحید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور کنول شوذب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ حیدر وحید صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں۔ جس طرح خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کیا تحریک عدم اعتماد سے پہلے، تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ جو بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا ہے رجیم چینج والا، تو وہ تو پھر ان کا بیانیہ دفن ہو جاتا ہے اس صورت میں اگر وہ عمران خان صاحب رابطہ کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، چونکہ ان لوگوں کے اوپر تو وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، تو سازش کرنے والے شخص سے عمران خان صاحب کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر رابطہ کر رہے ہیں تو ان کا بیانیہ تو بالکل دفن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ بات تو گردش کر رہی تھی۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں آپشن دیے کہ عدم اعتماد کا یا تو سامنا کریں یا الیکشن کروا دیں وغیرہ، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیڈ لاک بریک کرنے کے حوالے سے ریکویسٹ تھی۔ ادھر وے یہ باتیں تو چل رہی تھیں کہ کہیں نہ کہیں اگر عدم اعتماد کو واپس لے لیا جائے تو خان صاحب جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے اور الیکشنز کی طرف بات کو لے جائیں گے۔ تو اگر یہی بات انہوں نے آصف زرداری کے پاس یہی میسج پہنچایا تو اس میں کوئی میرے خیال سے مایوب بات نہیں ہے، میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ وہ چاہے وہ PMLQ ہو یا MQM ہو، جس دوران یہ ساری جوڑ توڑ چل رہی تھی تو خان صاحب جو ہے وہ تو بڑے قاصر تھے، اچھی سیاست کر ہی نہیں پا رہے تھے، اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے حوالے سے جو انہوں نے قدم اٹھانے تھے وہ اٹھانے سے قاصر ہی نظر آتے تھے۔ تو اگر اس دورانیے میں انہوں نے آصف زرداری صاحب کو اپروچ کیا اور ان سے NRO مانگا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اگر عدم اعتماد واپس لے لیں تو میں الیکشن فوراً کروا دوں گا، مستعفی ہو جاؤں گا، تو میرے لیے یہ بڑی بلیویبل بات ہے، اور کیونکہ یہ تو ویسے ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات ہوئی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کی ہو یا خان صاحب کی،
रिक्वेस्ट पे की गई हो, दोनों ये बात तो मानते हैं कि ये बात हो रही थी। अच्छा, तो मेरे लिए तो ये बहुत बिलीवेबल बात है कि उन्होंने शायद ये मैसेज पहुंचाया हो। ये बिलीवेबल इस वजह से भी हो सकती है हैदर भाई कि क्योंकि इमरान खान साहब जिनके ऊपर तनकीद किया करते थे, एक तो उनके साथ उन्होंने हुकूमत बनाई, मेरा इशारा चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब है, और शेख रशीद साहब जो उनके बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो तो ये कहते थे कि 5-5 सीटों वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पंजाब में उनको वज़ीर आला भी नॉमिनेट किया। तो आप ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिलीवेबल तो है, ये हो तो सकता है। बिल्कुल, देखिए खान साहब हो या कोई और हो, आप हमारी पूरी रिप्लीट है इस बात से कि जहां पे एक जब तनाव होता है तो सबके हवाले से एक तरह की बात होती है, जब उनकी जरूरत पड़ जाए तो फिर एक और तरह से बात होती है। ये सिर्फ खान साहब नहीं, ये सब ने किया है। एक तरह से ये बात लेकिन जायज हो जाती है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा क्या तनाव चलता था 90s में, और डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी के तहत उनको एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल कर दिया जाता था, तो उससे जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था वो एक मुस्बत कदम था। और आज अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 भी होता है तो वो मुस्बत कदम होगा। और अगर आप अपने पास से सीख के आगे बढ़ते हैं और पीछे फिर नहीं देखते, ये जो बैक एंड फोर्थ है ना, ये खतरनाक है। ये क्रेडिबिलिटी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की खराब करता है, सियासतदानों से एतमाद उठवाता है। हाँ, अगर जो 90s में हुआ, आज अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग उसका अजाला करने को तैयार है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 1-2 करने को तैयार है, तो इसका खैर मकदम करना चाहिए। एटलीस्ट फिर यू टर्न लेकिन नहीं होना चाहिए। ये नहीं ठीक है, यू टर्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नुक्ता आपका आ गया है। सहर कामरान साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सहर कामरान साहिबा, आपकी भी जमात में 2 बयानियां सामने आ रहे हैं, 2 आरा सामने आ रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ये दावा करते हुए नहीं थक रहे कि इमरान खान साहब ने हमसे राब्ता किया था और हमने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने हमारे खिलाफ जहर उगला है, उसके बाद तो राब्ता करने की कोई गुंजाइश मौजूद हो ही नहीं सकती, उनसे कोई बात की ही नहीं जा सकती। तो आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्ता हुआ, जिसके जवाब में आप लोगों ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा? देखिए, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये बात उस वक्त भी निकली थी। और डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि इस वक्त ज्यादा अहम बात ये है कि हम जो आपने शुरू में कहा चोर डाकू, हम क्या इस वोकैबुलरी से ऊपर निकल सकते हैं? आज जो एक टॉक्सिक पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी में, तो देखिए इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है इमरान खान साहब को। जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने हर वो जो असूल जिसको वो समझते थे कि वो उनकी जो है वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। आप ये देखें कि उनके चौधरी निसार के मुतालिक बयानात पहले क्या थे, और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी चौधरी निसार से बात हो चुकी है। तो उन्होंने कोई ऐसा जो है वो छोड़ा नहीं है ऑप्शन जहां से उन्हें किसी किस्म का फायदा हो सकता था। तो ये, और मैं समझती हूँ आपने भी बात की PMLN की और पीपल्स पार्टी की, तो देखिए जब पीपल्स पार्टी की लीडर, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने नो कॉन्फिडेंस फेस किया, तो आपने देखा कि उन्होंने किस वकार का मुजाहरा किया। आइन और कानून को इस तरीके से सबोटैज किसी ने नहीं किया। इमरान खान साहब के लिए तो ना कोई असूल है, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, और जरूरत पड़ने पे अगर उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया तो मेरे ख्याल में जवाब एब्सोल्युटली नॉट ही होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब से बात करने का या जो है कोई ना, मैं समझती हूँ उनके पे एतमाद करने का कोई जवाब नहीं था। इमरान खान साहब जो है उनकी झूठ एस्टेन हो चुकी है, एस्टैब्लिश हो चुकी है, और उनकी किसी भी बात पे को काबिल एतबार समझना इसलिए मुश्किल है कि वो अपनी किसी बात पे ठहरते नहीं है। ना वो अपने कोलिजन पार्टनर्स के साथ जो कमिटमेंट थी उन पे पूरे उतरे, ना उन्होंने कभी इस बात पे गौर किया कि उनके अपने मेंबर्स जो हैं अभी से नहीं पिछले 1, 1.5, 2 साल से क्यों अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो अपनी जात में इतने मगन थे कि उनकी एरोगेंस, उनकी अपनी जात, उससे आगे उन्होंने कुछ देखा नहीं, और जब जरूरत पड़ी तो उनको चौधरी निसार का नाम भी याद आया। यानी आप ये कंफर्म कर रही हैं कि राब्ता किया गया है सहर कामरान साहिबा? जी बिल्कुल बिल्कुल, और जवाब यही बनता था एब्सोल्युटली नॉट। चलें जी, पॉइंट आ गया आपका। आप ये कह रही हैं कि राब्ता किया गया इमरान खान साहब की जानिब से और आपने जवाब दिया उनको एब्सोल्युटली नॉट। कवल चौधरी साहिबा, थकते नहीं थे आप लोग तो इनको छोड़ डाकू कहते कहते। आप ये कहते थे कि जी मैं इनको NRO नहीं दूंगा,
تو پھر یہ ان سے این آر او کیوں مانگ لیا آپ نے؟ آپ ان کی طرف کیوں چلے گئے؟ کیوں رابطہ کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ بھائی ہماری حکومت کو بچا لیں، تحریک عدم اعتماد میں آپ حصہ نہ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں گی بلی کو چھچڑوں کے خواب جو آ رہے ہیں کہ عمران خان اور پیپلز پارٹی سے جن سے وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے ان سے رابطہ کیا کرنا ہے. میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک جھوٹ نیا گھڑا جا رہا ہے ڈائیگریس کرنے کے لیے اس سازش سے جس کا یہ سب حصہ ہیں. نمبر 1، کبھی بھی نہ عمران خان نے نہ ان کی پارٹی نے، پیپلز پارٹی کی، نہ اللہ معاف کرے کہ ہمارے پاس وہ ہمارے پہ ٹائم آئے کہ ہم ان سے جا کے حکومت بچانے کے لیے منتیں کریں. اگر ہم نے انہی سے منتیں کرنی ہوتی تو پہلے ہم انہی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے حکومت بنانے کے لیے. جو لوگ ہمارے ممبران کو خرید کے سندھ ہاؤس میں ہارس اینڈ کیٹل شو لگا کے بیٹھے تھے میلہ مویشیاں سے جا کے، آپ کا خیال ہے ہم نے ان سے منتیں کرنی تھی کہ آپ اور جو اصولوں کی سیاست کی بات کر رہے ہیں پیسے دے دے کے آپ خریدتے رہے. سندھ ہاؤس میں جہاز بھر کے نوٹ لے آئے، پھر وہاں سے میریٹ ہوٹل میں سب کو شفٹ کر دیا، وہاں ایک نیا تماشا لگا رہا. آپ سمجھتے کہ ان سے ہم نے جا کے حکومت بچانے کے لیے بات کرنی ہے؟ ہمارے پہ اتنا برا ٹائم نہیں آیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کے منتے ترلے کریں. اچھا، جو اصولوں کی سیاست کی اتنی بڑی بھاشن دے رہے ہیں اور جی زبان سے پھرنے کی، میں آن ریکارڈ بتا رہی ہوں، یہی ان کے زرداری صاحب ہے جنہوں نے کہا کہ اب کے اگر میاں کو ہم نے معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معافی نہیں دے گا. اور پنجاب کا سب سے جو یہ بڑا ڈاکو ضیاء الحق کی اولاد، وہ آج ان کا پوتا ان کو ملنے گیا ہوا ہے ان کے پاؤں چھونے کے لیے. تو وہ تو انہوں نے بتا دیا نا آپ کو کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. قبل شوزب صاحبہ سن لیا، نہیں میں تو آپ سے کاؤنٹر کوئسچن کر رہا ہوں نا، میں تو آپ ون سائیڈڈ سٹوری نہ کریں. اب مجھے بات کا جواب دینے دیجئے. یہ جو لوگ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے ان کی والدہ کی، بلاول کی والدہ کی حکومت گراتے رہے، جنہوں نے ان کی تصاویر نیم برہنہ پھینکی، آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ ان کے پاؤں چھونے گیا ہوا ہے. یہ اصولوں کی سیاست ہمیں نہ سمجھائیں. پورے پاکستان کی لیفٹ اور رائٹ کی جماعتیں جن کے کوئی اصول نہیں ہے، وہ آج صرف حکومتی حلوہ کھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. جس دن دادو میں آگ لگی ہوئی تھی، 9 بچے جل کے راکھ ہو گئے، وہاں پر فائر بریگیڈ نہیں تھی، وہاں پر ان کے پاس کوئی ایمرجنسی ایمبولینس سروس نہیں تھی. اس دن لندن ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے بلاول صاحب روانہ ہو گئے. آپ ان سے کن اصولوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور ان سے ہم نے کہنا تھا کہ ہماری حکومت بچاؤ، جو اس سازش کا حصہ ہے، جنہوں نے یہ پوری سازش میں پوری کٹ پتلیاں ساتھ بنے. ایک لندن میں بیٹھا نواز شریف اور یہاں بیٹھے زرداری، یہی تو سازش کا حصہ ہے جس کو یہ پروف کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں. کبھی یہاں سے کان پکڑتے ہیں، کبھی یہاں سے، کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے. بھئی سازش لکھ کے نہیں ہوتی ہے، سازش ایسا ہی ہوتی ہے. رجیم چینج کا اسی طرح ہی کہا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسد صاحب پہ بڑی، مجھے وہ جو بیوروکریٹ ہے بہت پروفیشنل ہے کہ ان کے سارے پریشر کے باوجود انہوں نے وہی بات سٹینڈ کی اور وہی منٹس انڈورس ہوئے. تو یہ نیا ڈرامہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو کہیں اللہ کا نام مانے، کا پدی کا شوربہ، اپنے اوقات میں رہ کے بات کریں. عمران خان پہ اتنی لمبی چھلانگ آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا کنول شوزب صاحبہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ، جس عوام سے یہ ہمیں ڈرا رہے تھے نا کہ عوام کے بیچ میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو انڈے ٹماٹر پڑیں گے، اس عوام کو یہ نہیں فیس کر پا رہے. یہ الیکشنوں سے اب بھاگ رہے ہیں. یہ انلیگل طریقے سے رات کے اندھیرے میں جس طریقے سے انہوں نے حکومت پہ شب و خون مارا ہے اور جن آقاؤں کے کہنے پہ مارا ہے، یہ اب آ جائے نا ذرا عوام کو کریں آ کے فیس. لندن جا کے کس بندے سے منتے ترلے کریں گے پنجاب میں 15 کیوں منتے ترلے کر رہی ہیں آپ سحر کامران صاحبہ؟ کیا واقعی آپ لوگ پنجاب میں سیٹیں مانگ رہے ہیں؟ پوائنٹ آ گیا نا ان کا. صحیح ہے جی، پوائنٹ آ گیا آپ کا کنول شوزب صاحبہ. وہ ٹیم اوپر بٹھائی گئی ہے جو سارے یا تو قاتل ہیں یا چور جواب تو لینے یا پھر ضمانتوں پہ رہا ہوئے ہیں. شرم آتی ہے مجھے ان کی. کیا کرنے گئے بلاول بھٹو زرداری سینیٹر سحر کامران صاحبہ؟ جس کو یہ اصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا کرنے گئے آپ کو؟ کیا ایک میرا پوائنٹ بھی لے لیں اس میں. اگر آپ نے شو کرنا ہے تو آپ ذرا سا جو ہے نا اس کے اندر کوئی بیلنس رکھیں، کیونکہ یہ خاتون جب شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو چپ کرانا ممکن نہیں ہوتا. نہیں ان کی بھی بات سننا ضروری ہے. دیکھیں آپ بھی میرے لیے معزز ہیں، یہ بھی میرے لیے معزز ہیں، دونوں میرے لیے معزز ہیں. نہیں اور اب دیکھیں سیاست کرتی ہیں. چلیں جی، سحر کامران صاحبہ آپ بات کریں. کنول شوزب صاحبہ ایک منٹ، آپ نے اپنی بات کی ہے نا.
کمل چودھری صاحبہ پلیز آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کریے، ان کو بات کرنے کا موقع دیں. سیر کامران صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری ماضی بھول گئے ہیں؟ کیا کرنے گئے تھے وہ لندن؟ پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے آتی ہیں تو ٹیچر نہ بن جائے کریں. جواب بھی تو لینے دینا کمل چودھری صاحبہ، نہ ہوا کریں، جواب دیا کریں. جی جواب دے رہی ہوں، جواب دیں جی سینٹر صاحبہ. کیا کرنے گئے تھے بلاول بھٹو زرداری؟ کیا واقعی میاں نواز شریف نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ ماضی بھول گئے بلاول بھٹو زرداری جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے جو آج پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں وہ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، جو جس قسم کی سیاست آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور جو ان کی باقی پارٹی کر رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کی عزت اور انٹیگریٹی کو کمپرومائز کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ سے اقتدار کیا گیا، آپ نے کسی ادارے کو نہیں بخشا. اور بلاول بھٹو زرداری نے وہی کیا جو کہ ایک پارٹی کے رہنما کو کرنا چاہیے، ایک پارٹی کے چیئرمین کو کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اس وقت کولیشن میں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور آگے کے لیے ضابطہ طے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے آستینے چڑھا کر اور غلیظ زبان استعمال کر کے یہ سیاست کریں گے تو بھی ایسی سیاست نہیں چلتی. ایسی سیاست کو عوام بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. آج نفرتوں کے اتنے بیج بو دیے ہیں کہ بھارت کے جرنل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جو 5th جنریشن وارفیئر کی آپ بات کرتے تھے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہے، وہ تو یہ کام یہ خود ہی کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل سازش یہ ہے. ایک طرف فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت اس لیے گئی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات درست نہیں تھے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی. بات یہ کیا سازش ہونی ہے؟ سازش تو آپ نے خود اپنے خلاف کی ہے. سازش تو آپ نے پاکستان کے ہر اس ادارے کے خلاف کی ہے جو کہ اپنی جس نے آپ کے آگے سرنگو نہیں کیا. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کی مرضی سے فیصلہ کرے، اور اس وقت جو فرسٹریشن ہے نا، یہ جو سازش ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، فارن فنڈنگ کیس. پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف سے کوئی درخواست کی ہے اگلے الیکشن کے لیے؟ نہیں، کس چیز کے لیے درخواست کرنی ہے؟ ہم اپنی ایک جمہوری پارٹی ہے. اگر پارٹیز کے درمیان آپس میں رابطہ ہوتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر درخواست کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چلیں جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد ہیں، یہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے. ظاہر ہے جمہوری پارٹیاں، دونوں جمہوری پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہی ہیں. حیدر وحید صاحب سے ہر جمہوری پارٹی بات چیت کرتی ہے، صرف ایسا یہ نہیں کرتی کہ جو رویہ یہ ہے کہ جی آپ کے ہاتھ میں اگر نہیں ہے، آپ بولیں کہ کوئی چیز تو آپ بولیں کہ اس کو تہس نہس کر دوں. چلیں جی، بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے، جمہوری عمل چلتے رہنا چاہیے. ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس ایشو کے اوپر بات کریں گے حیدر وحید صاحب سے. یہ سوال ہم ان کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سڑکوں پر رہتے ہوئے الیکشن کروا لیں، ارلی الیکشن کروا لیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ارلی الیکشن اس ملک میں ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ابھی الیکشن نہیں کروا سکتے. ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیں. تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حیدر وحید بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح 3.5 پونے 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی، پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہیں ان کی، لیکن پرفارمنس تو اب بالکل سائیڈ میں ہو گئی ہے. اور جو بیانیہ انہوں نے بلڈ کر دیا ہے کہ بھئی رجیم چینج ہوا، امریکہ نے میری حکومت کو تبدیل کر دیا، جو اس وقت حکومت میں ہیں انہوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تو کیا یہی بیانیہ لے کر عمران خان صاحب اب الیکشن میں جائیں گے اور عوام سے ووٹ مانگیں گے؟ اور کیا یہ ان کا بیانیہ یہ بکے گا بھی الیکشن میں، یا پھر اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر بھی وہ ووٹ مانگ سکتے ہیں عوام سے؟ دیکھیں، ابھی جو یہ زخم ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کے لیے کہ ان کو نکالا گیا اور بقول ان کے سازش کے ذریعے نکالا گیا. اب وہ جس طرح کی بھی سازش تھی، بیرونی اندرونی ملا کے تھی نہیں تھی، ان کا جو ووٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو غلط نکالا گیا. اس کا غم و غصہ اس وقت سب سے فریش ہے. یہ جو ایک کہہ لیں ان کے فنڈز اور ان کے جو ووٹرز کے جذبات ہیں، یہ وقت کے ساتھ کچھ ٹھنڈے بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کچھ وقت کھنچ گیا تو یہ حکومت اگر کہیں نہ کہیں سٹیبلائز ہوتی ہے، بجٹ کے بعد کچھ بہتری کی طرف بات جاتی ہے، کچھ IMF سے پیسے آ جاتے ہیں، کچھ سعودی عرب سے ڈیفرڈ جو ہے وہ تیل ہمیں مل جاتا ہے، کچھ چائنا سے ریسٹرکچرنگ ہو جاتی ہے، کچھ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن اور گورننس میں بہتری آ جاتی ہے،
تو پھر ایک ڈفرنٹ سیناریو جو ہے نہیں میاں صاحب اب اسی ہفتے میں پہلا دورہ بھی کر رہے ہیں سعودی عرب کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے، کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ اس وقت تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ڈالر کی پرائز آپ دیکھ لیں روزانہ انکریز ہو رئی ہے، اور ابھی سبسڈی ختم کرنے کی بات کریں مفتاح اسماعیل صاحب، دیکھیں سبسڈی تو ختم آپ کو کرنی ہی پڑے گی، چاہے آپ انکریمنٹلی کریں یا آپ وہ IMF سے پتہ نہیں اگر طے یہ پائے تو فوراً ہی کریں، لیکن یہ تو سسٹینیبل تھی ہی نہیں، یہ تو وہ لینڈ مائنز تھے، یہ وہ کھائی اور کھڈے تھے جو خان صاحب چھوڑ گئے تھے اگلی حکومت کے لیے، اور میرے خیال سے خاصی ان کی یہ خود غرضی تھی کہ انہوں نے اپنی سیاست کے لیے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے یا آئندہ والی حکومت کو ملائن کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھائے جو کہ بظاہر بہت کلیئر تھا کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن اس وقت خان صاحب کا جو پرابلم ہے نا، خان صاحب ایک ٹپیکل جو اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے نا جو کہتا ہے کہ بس میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور میں نہیں مانوں گا، اور میں نہ دستور مانوں گا، نہ میں قوانین مانوں گا، نہ میں روایتیں مانوں گا، نہ میں لحاظ کو مانوں گا، وہ اب اس ڈگر چل پڑے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے ان کا جو کور سپورٹر ہے وہ جذبات سے اس وقت جو ہے وہ بالکل لیڈن ہے، اس سے بھرا ہوا ہے اور انہیں سپورٹ مل رہی ہے، لیکن یہ سپورٹ کتنی سسٹینیبل ہوگی جہاں پہ گورننس کچھ سنبھل جائے گی، کچھ قیمتوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا، کچھ ہمیں تیل اور باقی چیزوں میں کچھ ہمیں مدد آ جائے گی، تو پھر یہاں پہ جب ایک موازنہ کیا جائے گا خان صاحب کے جانے کے وقت کیا حالات تھے اور اب 6 ماہ آگے کیا حالات ہیں، تو اگر یہ حکومت سسٹین کر جاتی ہے جو میرے خیال سے کر جائے گی تو خان صاحب کا یہ مومنٹم ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس وقت بے شک غم و غصے کی ایک لہر ہے ان کے سپورٹرز میں، اور وہ ایک کراؤڈ پولر ہمیشہ سے رہے ہیں، اور یہ بات ڈینائی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب تو حیدر صاحب یہ ہوا نا کہ حکومت کا سسٹین کرنا اس وقت کسی بھی طور پر عمران خان کے حق میں نہیں جاتا، ان کی فیور میں نہیں جاتا، اسی وجہ سے وہ ارلی الیکشن کی کال دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے، لیکن خان صاحب کے یہ ہاتھ میں بھی تو صرف ان کے نہیں ہے نا، دیکھیں جلسوں سے کیا ہے، وہ 4 لاکھ کے جلسے کر لیں کل، کیا ہوگا اس سے؟ بھائی ٹھیک ہے جلسے جو ہے وہ اور زیادہ بلکہ جو ہے وہ تقویت اس اسٹریٹجی کو ملے گی کہ ابھی الیکشن نون لیگ نہیں کروانا چاہے گی اگر وہ 4 لاکھ کے بھی جلسے کر لیں گے، ابھی تو میرا نہیں خیال 40,000 کے ہیں یا جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں 4 لاکھ کے ہیں ان کے جلسے، لیکن جلسوں کے آگے انہیں جانا پڑے گا جب تک کوئی، دیکھیں ابھی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ میرے خیال سے، مجھے پتا نہیں ہے یہ میرا تجزیہ ہے، خان صاحب کہیں نہ کہیں تصادم کی طرف جائیں گے، کیونکہ سٹیٹس کو اور صرف جلسوں سے انہیں نہ الیکشن ملیں گے، نہ ان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ تھمے گا، اور نہ ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ بننا بند ہو جائیں گے۔ اگر خان صاحب جو ہے ان کو تبدیلی چاہیے، ہی از لوکنگ فار اے منی ریولوشن، بیکاز جن حوالے جس حساب سے جس سرکمسٹانسز میں وہ نکلے ہیں تو وہ فوراً واپس آنے کے لیے نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بڑی یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے آپ نے جو بیان کیا کہ تصادم کی سیاست کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تو قبل شوذب صاحبہ کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی اگر تصادم کی سیاست کی طرف جاتی ہے تو کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ چونکہ اسلام آباد مارچ کی کال دے رکھی ہے عمران خان صاحب نے، اور آپ نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس 126 دن کے دھرنے سے وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کیے تھے۔ ماضی کے دھرنے اور اس دفعہ کے اسلام آباد مارچ میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں میں پہلے حیدر صاحب کی بات کا جواب دے دوں۔ حیدر صاحب خود بھی عدالت جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا قانون سے تعلق ہے، ان کا پروفیشن ہے۔ یہ انہوں نے بڑی بات کی کہ جی خان صاحب کی بڑی خود غرضی والی سیاست ہے اور وہ کسی آئین کو، قانون، قاعدے کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا وہ لینڈ مائنز لگا رہے تھے آنے والی حکومت۔ یہیں سے میں ان سے ذرا پوچھنا چاہوں گی، آپ نے کبھی زندگی میں اپنی جو آپ کی کریئر میں رات کے 11:45 12 بجے کون سی عدالت کھلتی دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کھلی ہو اس طریقے سے، یا ہائی کورٹ اس وجہ سے کھل گئی ہو کہ کوئی اگر فلانا سٹیپ لے گا تو اس پہ ان کو ریپریمانڈ کیا جائے گا، یا ان کو 12 بجے کبھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی تو نہیں ہوا، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ بالکل ہوا ہے، آپ مجھے اب ذرا بات کرنے دیں۔ 12 بجے نہیں، 1 بجے تک ہمارے بجٹ کے اجلاس ہم پوری رات بیٹھتے ہیں، آپ کور کیا کریں، 13 گھنٹے ہم نے بیٹھ کے اجلاس چلائے ہیں۔ اور کبھی جو سیپریشن آف پاور کی بات ہوتی ہے، یہ آئین بتا رہے ہیں، آج سے پہلے یہ جو صدر زرداری صاحب کے اکاؤنٹ کھولنے کی بات ہوئی تھی، مجھے جواب پہلے دینے دینا جی، میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کمپلیٹ کر لیں، اٹھائی ہے نا آپ بات کر لیں، مجھے ذرا پوری بات کرنے دیں نا۔ جو صدر کی پاورز ہیں ان پہ کبھی آج تک وہ سوئس اکاؤنٹس میں خط نہیں لکھے گئے تھے
कभी किसी स्पीकर नेशनल असेंबली को डिक्टेशंस नहीं आती हैं सुप्रीम कोर्ट से, और इतनी माइक्रो लेवल की डिक्टेशन के आपके हाथ पांव बांध के कहा जाए कि जो रूलिंग तुमने दी है उसके बारे में बात ही ना की जाए। जो मरासला आया है, साइफर आया है, जिसको 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 37वीं और 38वीं दोनों दफा वजीर आजम फर्क था इंडोर्स किया गया है कि हाँ ये ठीक है, उसको अदालत खोलने का नाम ही नहीं ले रही। और अदालत बुला के शहबाज शरीफ के लेक्चर ले रही है, माजरत के साथ अदालत बुला के बिलावल को मौके दे रही है, उनको प्रेस कर रही है, और जिसके खिलाफ सारी बात हो रही है, रिजीम चेंज की बात हो रही है, उससे सवाल भी पूछना पसंद नहीं करे, उनको हुक्म दे रही है कि निकलो यहां से। तो ये गैर मामूली तरीके के साथ एक हुकूमत रिजीम चेंज की गई, जिस तरह मुरासले में लिखा गया था, जिस तरह हुक्म दिया गया था कि रिजीम चेंज करो पाकिस्तान में तो आपको आम माफी मिलेगी। अब आजे जरा जो अगली बात इन्होंने की, लैंड माइन्स हम कैसे लगा रहे थे। आज जिस IMF के पास जो बिलावल ताने मारता था कि IMF की ये हुकूमत है, IMF हुकूमत चला रहा है, जिसको ये बाकी सारे ताने मारते थे, वहां मिफ्ता इस्माइल ये कोनियों तक बाजू जोड़ कर आए और उनसे माजरतें करके आए और ये कह कर आए कि इमरान खान तो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर बोलता है और हम तो जी बड़े मॉडर्न लोग हैं, और जो आप कह रहे हैं हम पहले ही तैयार हैं करने को। उस वक्त आप सारे शोर मचाते थे महंगाई का, वो जी कम करें, सस्ता करें, आटा महंगा, बिजली महंगी, तेल महंगा। इमरान खान ने इसलिए चीजें कम नहीं की थी कि उनको ये पता था कि रात के 12 बजे उनके ऊपर जुडिशल कू करके उनको बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए की थी, उस वक्त भी ये शोर मचाते थे। या तो वो महंगाई मार्च गलत था जो 27 फरवरी को शुरू करके बिलावल हल्कान हुआ था 8 मार्च को, और ये सारा जो इन्होंने रिजीम चेंज का ड्रामा रचाया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना मिफ्ता इस्माइल साहब के ईंधन पर सब्सिडी आपने दे दी, एमनेस्टी स्कीम आपने दे दी, वो तो सारी माइंस आपने लगाई है ना, अब तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। बगैर सोचे समझे आपने फैसला किया। आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, नहीं आप सारी मोहब्बत इस हुकूमत के साथ है, उन्हें पसंद नहीं है। सुन ले बात, आज आपके रिपोर्टर क्यों नहीं निकलते, जाके पूछते नहीं 800 रुपए किलो क्यों मिल रहे हैं? आज आपको रोजों में महंगाई। अच्छा जवाब भी ले लेना उनसे, जवाब भी ले लेना। लीटर सुन लेना, तसल्ली से सुन ले, 50 रुपए लीटर तेल और डीजल बढ़ाने के लिए बात मान के आगे 5 रुपए बिजली आते ही बढ़ा दी, 193 रुपए का आपने कर दिया है डॉलर। ये बड़ी एक्सपीरियंस आपकी हुकूमत आई है जनाब, ये तो रिलीफ देने आए थे, ये तो महंगाई खत्म करने आए थे। हाँ तो सब्सिडी भी आपने क्यों दी? आखिर में जो सवाल तो यही है ना कि आखिर में आप लोग सब्सिडी देके चले गए। आते ही सुन लेना, देखे ना फिर इस तरह। बस ठीक है ना, आपका पॉइंट आ गया, मुझे हैदर वही साहब से भी जवाब लेना है। कमल मुझे हैदर वही साहब से भी जवाब लेना है। 15 रुपए वही चीनी महंगी होगी और भाई आपका भी जवाब। हैदर भाई साहब आप अपना जवाब दे दें, मुझे फिर एक ब्रेक लेनी है। सैर कामरान साहब ब्रेक के बाद मैं आपके पास प्रॉपर टाइम के साथ आता हूँ। कमल साहब जवाब लेने दें उनसे। वो भाई सब आप सही कर रहे थे, आप सस्ता पेट्रोल दे रहे थे, 3.5 साल तक आपने 100 रुपए पेट्रोल दिया, उनका जवाब भी लेने दें। खुद मुख्तारी का नारा लगाया वो कमल शोजब साहिबा बहुत अच्छा काम आपने किया जी। हैदर भाई साहब प्लीज बस आप फाइनल अपना कमेंट दें, फिर मुझे ब्रेक लेनी है, फिर सैर कामरान साहिबा ब्रेक के बाद मैं आता हूं आपके पास। 175 रुपए था, आप चेक कर लें हैदर, 175 रुपीज डॉलर था जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चले जी, चले हैदर भाई साहब ऊपर जाना शुरू हुआ। अब काइंडली अगर मुझे देखें, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि मैडम काइंडली इस चीज को कंसिडर करें कि आपका जो गुस्सा है वो मिसप्लेस्ड है इस तरह से कि देखें अदालत जो है ना उसके सामने जो मुकदमा था एक कानूनी नुक्ता था, उन्होंने उस कानूनी नुक्ते का जो है फैसला किया। मेरी कानूनी राय के मुताबिक 1000% दुरुस्त फैसला था कानून पे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये, आप मेरी बात सुन लें, काइंडली मेरी बात सुन लें, बात तो सुनने दें ना, उनकी बात सुन लें आप उनकी बात तो सुनने दें। काइंडली मेरी बात सुन लें, देखें काइंडली मेरी बात सुन लें। देखें आपका जो असल ग्रीवियंस है ना वो साजिश का है। वो साजिश जो है वो अदलिया के सामने इशू नहीं था। खुदा के लिए ये समझे, आप खामखा में अदलिया को बुरा भला कह के अपने लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। मैं आपको ये मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, ऐसा ना करें, आपकी सियासत के लिए अच्छा नहीं है और आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अदालत ने सिर्फ कानूनी फैसला किया है और साजिश उनके सामने नुक्ता नहीं था। अब आप मेरी बात पूरी अगर होने दे तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप बात पूरी होने दें। देखें आपके जो बात कंप्लीट करने दें, हैदर भाई को बात कंप्लीट करने दें। कमल साहब आपकी बात सुन लें, उनको बात मुकम्मल करने दें। कमल शोजब बात पूरी करने दें उनको। कमल साहबा देखें काइंडली मेरा सिर्फ, मैं आपके खिलाफ नहीं कह रहा कुछ,
میں آپ کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف اور صرف ایک اوپینین کا اظہار یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا غصہ مسپلیسڈ ہے. عدالت نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ غیر آئینی تھا، وہ نو کانفیڈنس کو نہیں روک سکتا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ نقطہ ان کے سامنے نہیں تھا. آپ کا جو سارا نقطہ ہے وہ عدلیہ کے سامنے تھا ہی نہیں. آپ عدلیہ کو کس سینس میں برا بھلا کہہ سکتی ہیں؟ آپ کا مسئلہ عدلیہ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں. آپ ایک کھائی کی طرف جا رہے ہیں، بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں. آپ عدلیہ کی بات کرنا چھوڑ دیں. عدلیہ نے آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ آپ کے ذہن آپ کے دماغ کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ سیاست کرتے ہیں، آپ کریں سازش کی سیاست، عدلیہ کو سنبھالیں. میری بھی بات سن لیں. ہاں یہ عدلیہ کو بیچ میں نہ لے کر آئیں پلیز. 9 تاریخ کے فیصلے کے بعد سے، 9 تاریخ کی کارروائی کے بعد سے مجھے بتا دیں کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی یا کوئی بھی اسمبلی کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اب جا کے عدالتوں میں چیلنج ہوگی ان کو؟ کوئی اب وہ سپریشن آف پاور کا کنسپٹ ختم ہوگا. غیر آئینی قدم ہوگا اگر آپ کے اسپیکر کے دائرہ کار سے باہر ہوگا فیصلہ تو یقیناً عدالتوں میں چیلنج ہو سکتا ہے، اور قلم ہونا بھی چاہیے اور درست قلم ہوا ہے. آپ کا مسئلہ ہے کہ سازش کی یا نہیں کی، میں نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. عدلیہ نے یہ نہیں کہا کہ سازش کی یا نہیں کی. آپ عدلیہ کی جان چھوڑیں، اپنی اصل سیاست کریں. اگر سازش ہے تو اس کو ثابت کریں. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب اصل کام یہ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو عدلیہ سے جان چھڑانی ہے اور سیاست کے اوپر بات کرنی ہے. سیاست جو ان کا کام ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے. سحر کامران صاحبہ کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ترین مدت والی یہ حکومت ہوگی، زیادہ دیر آدھا دیر آپ لوگ حکومت نہیں کر سکیں گے. جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک آپ کو حکومت کرنے دیں گے؟ اور ایک چیز اور بتائیں کہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ لوگ پہلے تو یہ کہتے تھے جب یہ لوگ حکومت میں تھے کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ گھر جائیں. اب الیکشن کیوں نہیں کروا دیتے آپ لوگ؟ کیا عدلی الیکشن آپ کو سوٹ نہیں کرتے سحر کامران صاحبہ؟ دیکھیے فواز، پہلے تو جو ہے نا مجھے جواب دینے دیں کیونکہ میں نے بڑے تحمل سے سب کی بات سنی ہے. پلیز آپ کنٹینیو. پہلی بات میں یہ جو سازش ہے نا میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. سازش سب سے بڑی عمران خان صاحب خود ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی سازش عمران خان صاحب واز انڈکٹیڈ، فائنانس، یوٹیلائز، اور وہ اب پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی مراستہ 7 تاریخ کو آیا تو انہوں نے 7 تاریخ سے اس کو چھپا کے کیوں رکھا؟ اور پھر اس کے بعد وہ سفیر صاحب جن کو دھمکی ملی، جن کو مراستہ ملا، وہ کیوں جا کے میٹنگز کرتے رہے اور انوائٹ کرتے رہے انہی لوگوں کو جنہوں نے ان کو دھمکی دی تھی، اور سیلیبریشنز کرتے رہے. اور پھر انہی سے انہوں نے ریکگنیشن سرٹیفکیٹ لیا. کیوں لیا امریکہ سے؟ انہوں نے کہ جی شکریہ ادا کیا، انہوں نے بولا کہ جی کانگریس کا ریکگنیشن سرٹیفکیٹ انہوں نے لیا. انہی کو جو ہے یہاں پر ریسیو کرتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ، تصویریں کھچاتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ کو لے کے جلسے میں چلے جاتے ہیں وچ از اگین وائلیشن آف ہز اوتھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی حکومت، فاشسٹ حکومت، جس کے لیے نہ قانون، نہ آئین، نہ کوئی نظام کوئی اہمیت رکھتا ہے، صرف اقتدار کی ایک حوث تھی جس کے لیے عمران خان صاحب نے ہر طریقہ کار اپنایا. انہوں نے جو اصول تھے ان کے، جن کو لے کے چلتے تھے کہ میں الیکٹیبلز نہیں لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، انہوں نے ہر چیز کو کمپرومائز کیا. انہوں نے اپنے ان پرانے ساتھیوں کو نظر انداز کیا جو ان سے الگ ہوئے. انہوں نے وہ تو سب ہو گیا نا، ماضی کا حصہ بن گیا. اب یہ آپ کو حکومت نہیں کرنے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جلد از جلد ختم ہو جائے گی. کیسے مقابلہ کریں گے ان لوگ آپ؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری اپنی ترجیح جو ہے الیکٹورل ریفارمز ہے. عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک دھاندلی کا جو منصوبہ بنا رہے تھے نا، یہ ان کا خیال تھا کہ یہ اسی طریقے سے ایک دھاندلی کا نظام چلائیں گے اور یہ یہاں پہ اقتدار میں رہ کے حکومت اپنی نئی بنا لیں گے. وہ ان کا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا. اصل سازش جو ہے وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کس کو الیکشن جیتنا چاہیے، یہ بین گولڈ سمتھ اور زیک گولڈ سمتھ بتاتے ہیں. یہ وہ بتاتے ہیں کہ اصل تو ہمیں وہاں سے نظر آتا ہے نا عالمی سازش، جب باہر سے بیٹھ کے پاکستان کا بیانیہ بنتا ہے. اصل سازش تو وہ تھی جو عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ اور ڈنکا ڈھول بجائے تھے انہوں نے کہ میں کوئی ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، جس کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہو گئی تھی. اصل سازش تو وہ تھی کہ جو انہوں نے
حساس معاملات پہ, جو کشمیر جیسے حساس معاملات پہ بھی, قومی سلامتی کے معاملات پہ بھی قومی یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کری, اور جب اپنا وقت آیا تو پھر پیغام بھیج دیا کہ ہاں مجھے بچاؤ کیونکہ اب میرے ہاتھ سے اقتدار جا رہا ہے. دیکھیں اگر ان کو کس نے پوچھا تھا کہ جی, جس پہ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے انہوں نے ایک ڈنکے بجانے شروع کر دیے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سی پیک کے منصوبوں کو متنازع بنایا. پاکستان تو ایس سی او کا ممبر بن گیا تھا 2011 میں, رشیا نے تائید کی تھی کہ 2017 سے فل ممبر تھا. تو کیا کیا انہوں نے, کون سے جو ہمارے جوائنٹ ایم او یوز تھے ان کے اوپر آپ نے پیش رفت کی. آپ آخری وقت میں چلے گئے اور اب جو ہے آپ جو بھی بیان دیتے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. چلیں جی, مجھے دونوں کی طرف جانا ہے, کنول شوذب کی طرف بھی جانا ہے, حیدر وحید صاحب کی طرف بھی جانا ہے. نقطہ آپ کا آگے ہے سحر کامران صاحبہ, اور ٹائم بالکل کم رہ گیا. دیکھیں شیخ رشید جیسے ایڈوائزرز ہیں, وہی ایڈوائزرز ہیں جو ایک بیان ادھر کا دیتے ہیں اور ایک بیان ادھر کا, یعنی ان کو آپ سیریس نہیں لے رہی, حیدر وحید صاحب چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو بھی سیریس نہیں لیتے. اگر آپ دیکھیں کہ فواد چودھری کیا شیخ رشید کے بیان کی تائید کر دیں گے, یا شیخ رشید فواد چودھری کے بیان کی تائید کر دیں گے, یا وہ عمران خان کے بیان کی تائید کر دیں گے. ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ ڈائریکشن ہے, کسی کا ایک کا بیانیہ نہیں ملتا, کیونکہ یہ بیانیہ جو جھوٹ ہے وہ کیسے مل سکتا ہے. چلیں جی, حیدر وحید صاحب, شیخ رشید جن کو یہ کہہ رہی ہیں سحر کامران صاحبہ کہ ان کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے, وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شین میں سے تو قاف میں سے شین نکل گئی ہے. اب تو یہ بھی کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس نہیں آئے گی. پوچھ رہے ہیں نہیں, حیدر وحید صاحب سے میں آ رہا ہوں. کنول شوذب صاحب آپ کی طرف فائنلی. جی مجھے کہہ رہے ہیں, دیکھیں جب اقتدار جاتا ہے تو وہی ٹائم ہوتا ہے جب میمیں بھی نکلتی ہیں اور شینیں بھی نکلتی ہیں اور سب کچھ نکلتی ہے. لیکن اس وقت خان صاحب کے جو جلسے ہیں وہ ایک چیز انشور کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جس طرح سے ٹوٹنے کا شکار ہو سکتی تھی, تو شاید یہ جلسے کم سے کم اتنا اعتماد ان کے جو ہے وہ ممبرز آف پارلیمنٹ کو دیں کہ وہ ٹکے رہیں. شاید جس طرح نون لیگ آپ نے دیکھا کہ بدترین حالات کے باوجود جب مریم نواز نکلی ہیں اور انہوں نے جلسے جلوس کیے تو انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا, اور انہوں نے یہ ہوپ لوگوں کی لگائے رکھی, اپنے ایم پیز کی لگائے رکھی, سپورٹرز اور ووٹرز کی لگائے رکھی کہ یہ پارٹی جو ہے اٹ ہیز اے فیوچر. اب خان صاحب جو ہے وہ ان کی کچھ عمر بھی وہ والی تو نہیں ہے, لیکن خان صاحب بھی اب یہ کم سے کم ان کی کوشش ضرور ہوگی کہ یہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹے نہیں, کیونکہ آنے والے حالات اور مشکل مجھے نظر آ رہے. خان صاحب کے جلسے جلوس بڑے ہوں گے, لیکن اب یہ کیسز جب کھلیں گے اور قانونی معاملات آگے بڑھیں گے تو مجھے جو ہے وہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے لیے آگے ذرا مشکل حالات نظر آ رہے ہیں, اور اس مشکل حالات میں بہت ہی کوئی آئیڈیالوجیکل اگر یہ حکومت چل گئی تب بھی پی ٹی آئی لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے میں کامیاب ہوگی یا پھر لوگ کسی اور کو ڈھونڈیں گے؟ سر دیکھیں آپ نے اچھی بات کی ہے. میرے خیال سے اگلے الیکشن تک جو معاملات اور حالات اور ماحول ہوگا, خان صاحب کو الیکٹیبلز مجھے ملتے نہیں نظر آ رہے. وہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ وہ الیکٹیبل نہیں لینا چاہیں گے. میرے خیال سے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں وداؤٹ مینی الیکٹیبلز جو ہے وہ اترے گی, کیونکہ نہ الیکٹیبلز ان کے ساتھ آئیں گے اور نہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لینا چاہیں گے. تو اب دیکھتے ہیں حقائق کس طرف جاتے ہیں. الیکٹیبلز کے بغیر کنول شوذب صاحبہ کس طرح سے آپ حکومت بنا سکتی ہیں؟ فائنلی آپ اپنا کامنٹ دے دیں پلیز. دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے. مراسلے پہ سحر کامران صاحبہ فرما رہی تھیں تو بلاول اور مریم اور ان سب کے تو جھوٹ پہلے ہی آشکار ہو گئے نا. معذرت کرنی چاہیے. کل کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا جو منٹس آئے ہیں اس کے بعد مراسلہ کی جو حقیقت ہے وہ مان لی گئی ہے, اور شہباز شریف صاحب کو معذرت کر کے ریزائن کرنا چاہیے. جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اصلی نکلا تو میں اپنی وزارت عظمیٰ جو انہوں نے شب و خون مارا ہے جس کو امریکہ نے اسپانسر کیا, جس کا سن لینا سن لیں. ہو گئی سازش آپ خود ہیں, آپ خود سازش تھے, آپ پاکستان آپ کے چیخنے چلانے سے آپ لوگوں کی بات عوام نہیں سننے والی. جس طریقے سے آپ آئے ہیں کمپرومائز کی بات آپ لوگ مت کریں. 13 پارٹیاں جس طرح اکٹھی بیٹھ گئی ہیں حلوہ کھانے کے لیے, اقتدار کی ہوس دیکھنی ہے تو بلاول کی لندن یاترا دیکھیں. اقتدار کی ہوس دیکھنی ہے تو ان کا سارا بیانیہ پچھلے 3 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں. اقتدار کی حوث دیکھ لیے تو صرف میں دادو جلتا رہا
اور فاسسٹ حکومت آواز نہیں اٹھاتی رہی یا وزارتوں کی بندر بات ہوتی. بیان بازی سے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ دونوں کو کرنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران صاحب کا بھی بہت شکریہ. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ کنول شوذب صاحبہ موجود تھیں اور حیدر وحید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کے لیے اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.